اس کے بعد افغانستان کی جو حکومت ہے اس کی طرف سے شدید رد عمل آیا۔ افغان سرکار نے کہہ دیا ہے نردوش لوگوں کی ہتیا ہوئی ہے۔ افغانستان سرکار نے پاکستان کو چیتاونی دے دی ہے کہ اس حملے کا پاکستان کو گمبھیر نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ ان کا جو رد عمل ہے عملی رد عمل یہ ہے کہ وہ پاکستان کی طرف گولیاں صرف فائر کر رہے تھے اس وقت۔ ان کے پاس صرف گولیاں تو نہیں ہیں، وہ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے پاس وہ بڑا اسلحہ ہے، وہ پاکستان کے اندر بمباری بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں فارن آفس آف افغانستان امیر خان متقی صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی آ رہا ہے، اور وہاں کے ڈیفنس منسٹر مولا یعقوب صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی آ رہا ہے، اور انہوں نے اس کو انٹرنیشنل جو لاز ہیں اس کی وائلیشن کہا ہے، اور کہا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے گا اور اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس حملے میں 15 معصوم لوگوں کی جان چلی گئی، جن میں مہلائیں اور بچے بھی شامل تھے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہے، اور مشکل صورتحال کے بعد پاکستان خود میرا خیال ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے فوجیوں کو جو مارنا ہے یہ جائز ہے، جواز ہے ہمیں اس کا۔ ایک ایسے موقع پر کی گئی ہے جب 15 مہینے کے گیپ کے بعد پاکستان کا ایک جو وفد ہے وہ اس وقت بھی افغانستان میں موجود ہے۔ کیا قدرت کا کرشمہ ہے۔ افغانستان یوزڈ ٹو بی دی بیسٹ بڈی آف پاکستان۔ ہماری پہچان ہی 50 سال سے غلط ہے۔ مطلب کون سا طریقہ ہے اس کا، آئی ڈونٹ نو دیٹ۔ یہ وہ جواب دے سکتے ہیں، فارن آفس اس پہ جواب دے سکتا ہے، ڈیفنس منسٹر اس پہ بات کر سکتا ہے کہ بھائی سیم ڈے ایسا کیوں ہوا ہے۔ اور ظاہری بات ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری خلاف ورزی کی گئی ہے سوورینٹی کی۔ نمستے دوستوں، جے ہندوستان آل میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستوں، آپ کو پتا ہے پاکستان نے افغانستان پر ایس آئی کی اور اسے سٹرائک میں پاکستان نے اپنا ہی نقصان کی۔ رکشا منترالیہ کی اور سے یہ بیان دیا گیا کہ پاکستان وزیرستان شرنارتھیوں کو نشانہ بنایا جو پاکستان سے افغانستان پہنچے تھے۔ مرنے والوں میں بچے اور مہیلائیں شامل ہیں۔ ایک طرح سے پاکستان کی فوج نے اپنے ہی لوگوں کو مار ڈالا۔ وہیں آپ کو بتا دیں کہ پاکستانی ادھیکاریوں نے ابھی تک کسی بھی طرح کے ہوائی حملے کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ جانکاری کے مطابق پاکستانی سینا کے اندرونی سوتروں کا کہنا ہے کہ ہوائی حملوں میں سیماورتی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہیں دوسری اور طالبان رکشا منترالیہ کے پروکتا نے پاکستان دوارا کیے گئے حملے کو لے کر آکروشت پونے ایکسپریس بہت شیئر کرتے ہوئے کہا، عام ناگرک زیادہ تر وشیش ستھان شرنارتھی ہوائی حملوں میں مارے گئے سالہ کے ہاتھوں کی کوئی سپیک سنکھیا نہیں دی گئی۔ اب تک ملبے کے نیچے مہیلاؤں اور بچوں سمیت 45 سے ادھک لوگوں کو نکالا جا چکا ہے۔ رات سے ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آ رہی ہے افغانستان اور پاکستان سے، اور وہ کیا ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس نے سٹرائک کیا ہے مختلف علاقوں میں افغانستان کے، اور دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے وہاں پہ ٹی ٹی پی کے جو ہائیڈ آؤٹس تھے، وہاں پہ جو ان کے ٹھکانے تھے، ان کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے جواب میں فارن آفس آف افغانستان امیر خان متقی صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی آ رہا ہے، اور وہاں کے ڈیفنس منسٹر مولا یعقوب صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی آ رہا ہے، اور انہوں نے اس کو انٹرنیشنل جو لاز ہیں اس کی وائلیشن کہا ہے، اور کہا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے گا اور اس کا بدلہ لیا جائے گا، اس پہ خاموش نہیں رہا جائے گا۔ یہ سٹرائک ایک ایسے دن ہوئی ہے، ویسے تو یہ 3rd ٹائم ہوا، اس سے پہلے 2 دفعہ یہ چیز ہو چکی ہے، لیکن یہ اس دن حملہ ہوا ہے جس دن پاکستان کے جو اسپیشل انوائے ہے صادق خان، ان کی ملاقات ہوئی تھی امیر خان متقی صاحب کے ساتھ، اور اس دن بات کی گئی کہ جی مسائل جو ہیں وہ بیٹھ کر حل کیے جائیں، یا جو کچھ بھی مسئلے مسائل پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہے اس پہ بات چیت کی گئی، اور یہ ایک لمبے عرصے کے بعد یہ چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی تھی۔ سیم ڈے یہ حملہ ہوتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو دیٹ کہ یہ ہماری فورن پالیسی مطلب کون سا طریقہ ہے اس کا، آئی ڈونٹ نو دیٹ۔ یہ وہ جواب دے سکتے ہیں، فارن آفس اس پہ جواب دے سکتا ہے، ڈیفنس منسٹر اس پہ بات کر سکتا ہے کہ بھائی سیم ڈے ایسا کیوں ہوا ہے کہ وہاں پہ ملاقاتیں ہوئی۔ اور ایک جو تیسری چیز ہے، اسی ہی دن
पाकिस्तान की काफ़ी बड़ी पार्टी है जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब की, और उनके भाई मौलाना अताउर रहमान साहब खलील हक्कानी साहब की दुआ के लिए, कंडोलेंस के लिए काबुल में मौजूद थे। और ये मतलब ये आई डोंट नो दैट कि ये कुछ इत्तेफाक है, ये इज इट अ कोइंसिडेंट और नॉट, लेकिन ये सारी चीज़ें सेम डे हुई हैं। खैर जब रात को वीडियो आई तो लोग कह रहे थे जी पता नहीं फेक वीडियोस है और हमला नहीं हुआ। हमारा एक ग्रुप है पश्तून जर्नलिस्ट एसोसिएशन का, तो क्योंकि मैं भी उसका हिस्सा हूँ एज ए डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पख्तून जर्नलिस्ट एसोसिएशन, तो मैंने वहाँ पे कंफर्म लिखा कि नहीं ये कंफर्म है और ये खबर फेक नहीं है, दिस नॉट अ मिस इन्फॉर्मेशन और अ डिसइन्फॉर्मेशन, ये चीज़ हुई है। खैर एनीवे बातें बहुत सारी हैं, इस पे बात होती रहेगी और इस वीडियो में भी हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और उसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम इस वक्त कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ स्ट्राइक की। एक तो आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पर क्या कुछ हुआ है, वो चीज़ आपको बतानी है कि जो अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी हुआ है, उन्होंने एक तो बोला क्या है कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर सरहद पार फिजाई बमबारी का इल्जाम, हालांकि ये कंफर्म हो चुकी है, हमला बैनुल अक़वामी उसूलों के मानाफी है, जवाब दिया जाएगा, अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब साहब ये कह रहे हैं। अफगानिस्तान की जो वजारत दिफा है यानी डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनका जारी करदा बयान है जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से सूबा जो है यानी प्रोविंस पख्तीका का डिस्ट्रिक्ट है बरमल, वहां पे बमबारी के नतीजे में कई अफराद मारे गए हैं, हलाक हुए हैं और कुछ जख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR और या पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से ऐसे किसी भी हमले की फिलहाल ना तो तस्दीक की गई है और ना तरदीद की गई है, न इसको डिनाई किया गया है ना इसको एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन ये चीज चूंकि हो चुकी है और ये बात इसके ऊपर जो फॉरेन मिनिस्ट्री है अफगानिस्तान की, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है और उन्होंने क्या बोला है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक तो ये कहा है कि भाई इसको किसी तरीके से कबूल नहीं किया जाएगा और ये जो इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस होती हैं ये उसकी खिलाफ वर्जी है जो पाकिस्तान की तरफ से की गई है। क्या कुदरत का करिश्मा है, अफगानिस्तान यूज्ड टू बी द बेस्ट बडी ऑफ पाकिस्तान। हमारी पहचान ही 50 साल से गलत है। मैं तो इस चीज़ को ओन करता हूँ कि हमने पिछले दुनिया ने हमें जाना ही अफगानिस्तान के नाम से है। आज दुनिया हमें जान रही है चीन के नाम से, ये चीन के बेस्ट बडी हैं, अपनी पहचान ही उस तरह इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। बहरहाल चलें देखते हैं इसके ऊपर भी। लेकिन ये जो इस्लामिक एमिरेट है, उन्होंने कहा जी बड़ी ब्रूटल बॉम्बिंग हुई है, 16 पाकिस्तानी जवान शहीद हुए हैं अगले दिन। 16, आप क्या समझते हैं कोई मजाक है? 16 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए हैं।